حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، انسانیت کا معراج ہے، انسانوں کا فخر ہے، انسانوں کے ماتھے کا جھومر ہے اور بشریت کا حسن ہے۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام قرآن مجید میں کئی مرتبہ ان کا ذکر آیا۔ مدین شہر ہے یا مدین قبیلہ ہے، مختلف رائے ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کی شرف اور فضیلت اور مقام و مرتبہ کئی انداز سے دیکھا گیا ہے کہ ایک تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے یہ ایک رشتے سے ہوتے لگتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے بنتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ سسر ہیں۔ لہٰذا یہ تین طرح کا انہیں نسبی طور پر شرف اور فضیلت ملا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ہم ان کا یہ تذکرہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی بزرگوں کا یہ قول سامنے آتا ہے کہ اس کائنات میں جس کو جو شرف ملا ہے، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ آپ وہ برگزیدہ ہیں، وہ محبوب خدا پیغمبر ہیں جنہیں کئی جہت سے، کئی سمتوں سے فضیلت عطا ہوئی ہے۔ آپ کا شرف، آپ کی فضیلت، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب ہونا بھی شامل ہے، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف سے نسب اور رشتہ ہونا بھی آپ کی فضیلت کا باعث ہے، اور پھر آپ کا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا سسر ہونا بھی آپ کے لیے باعث شرف ہے۔ مفسرین کرام بزرگان دین نے یہاں لکھا کہ کائنات میں ہر ایک کو شرف ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے، اور یہ نسبتیں ملتی ہیں، وہ نسبتیں ان کو فضیلت کو بڑھا دیتی ہیں، شرف کو بڑھا دیتی ہیں، عزت کو بڑھا دیتی ہیں، فضیلت اور مقام کو بڑھا دیتی ہیں۔ لیکن ہمارے آقا و مولا جناب خاتم الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مقدس وہ کائنات کی منفرد ذات ہے کہ جو نسب ملتا ہے، جو نسبت ملتی ہے، وہ نسبت سے فضیلت نہیں بڑھتی بلکہ وہ نسبت خود فضیلت پا جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا رشتہ کیا ہے کہ آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے رشتہ ازدواج میں ہے، لیکن یہ نسبت، یہ رشتہ، یہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کو بڑھا رہا ہے۔ کئی دفعہ پہلے میں نے سنایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت عبد المطلب علیہ السلام، جناب آقا کریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ، اور آپ کی والدہ کریمہ کائنات جس پہ دو جہاں کی ساری مائیں قربان سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ، اور یہ سارے رشتے، یہ رشتے جب رشتے اس نہج پر آتے ہیں، اس نقطے پر آتے ہیں، اس مرکز پر آتے ہیں، ہر رشتے کو فضیلت مل جاتی ہے، یہاں سے فضیلتیں ملتی ہیں، یہاں سے شرف اور عزت عطا ہوتا ہے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ شہر مدین والوں کی طرف بھیجے گئے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور وہی کلام، وہی درس، وہی سبق جو سارے انبیاء نے، سارے رسولوں نے، سارے نبیوں نے اللہ کا یہی پیغام، یہی درس، یہی سبق اپنی قوموں کو سکھایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ غیروں کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، بس ایک الہ ہے جس کے سامنے جھکنا ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی نبوت کا ایک نیا رخ کھل گیا ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ انبیاء کرام میں ایک منفرد اور ایک الگ حیثیت اس لیے بھی رکھتے ہیں، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد، ایک تو یہ کہ آج کی دنیا میں جتنی ہمیں معلوم تاریخ ہے یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور دنیا میں آج جتنے مذاہب زندہ ہیں جو موجود ہیں، جتنے نبیوں کے ماننے والے موجود ہیں، ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم سے، یہود ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں، ان سب کا کہیں نہ کہیں سے تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موجود ہے، اور ہر کوئی اپنے آپ کو آل ابراہیم کہنا فخر سمجھتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی نبوت کے بعد ایک جو نیا انداز شروع ہوا ہے نا رسالت کا، وہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام صرف عقائد کی درستگی کا کام کر رہے تھے، کہ صرف قوموں کو یہ سکھا رہے تھے کہ آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے، رسالت اور توحید کو ماننا ہے، اور بت پرستی سے اور غیروں کے سامنے جھکنے سے بچنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، کیونکہ حضرت شعیب کا جو زمانہ ہے، زمانہ نبوت ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، لہٰذا اب نبوت کا ایک نیا انداز شروع ہوا ہے، ایک نئی جہت کھلی ہے، اور یہ نئی جہت کیا ہے کہ اب صرف عقائد کی درستگی نہیں ہوگی، بلکہ اب عقائد کے ساتھ اعمال کی درستگی بھی ہوگی۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ جہاں بھی قرآن مجید میں آیا، یہ ان انبیاء کرام علیہ السلام میں شامل ہیں جن کی رسالت، نبوت کا جو درس ہے، آپ کی جو تبلیغ ہے، آپ کی جو دعوت ہے، وہ صرف عقائد پر نہیں ہے، بلکہ عقائد سے بڑھ کر، عقائد سے آگے نکل کر، عقائد بھی شامل ہے اور عقائد کے ساتھ اعمال بھی شامل ہے، اور یہی حسن و جمال اور یہی خوبصورتی ہمارے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی نبوت و رسالت کی بھی یہی خوبی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کو جب بھی لکھا جاتا ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کو جب بھی پڑھا جاتا ہے، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ کون سے؟ ایک حصہ ہے آپ کی مکہ مکرمہ کی زندگی، اور ایک ہے آپ کی مدینہ منورہ کی زندگی۔ ایک بات اور یہاں ذہن نشین کرتے جائیے، آقا کریم کی جو مکہ کی زندگی ہے، اس میں جو قرآن مجید نازل ہوا، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جتنی نسبتیں ہیں وہ ان کے شرف کو بڑھاتی ہے، ان کے اعزاز کو بڑھاتی ہے، ان کی فضیلت کو، ان کی عزت کو بڑھاتی ہے، لیکن ہمارے آقا مولا امام الانبیاء کی بات منفرد ہے، آپ کے ساتھ جتنی نسبتیں ہیں، جو آپ سے منسوب ہوتا ہے، اس کی عزت اور طریقے سے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اب رب کے کلام، رب کی کتابیں وہ نبیوں کے اعزاز کو بڑھاتی ہے،
اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا آقا کریم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کی وجہ سے قرآن کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ قرآن کی فضیلت آقا کریم کی نسبت سے بڑھ گئی ہے، لہٰذا یہ قرآن دائمی ہو گیا ہے، یہ ابدی ہو گیا ہے، یہ صبح قیامت تک ہو گیا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت خاتم النبیین سے ہو گئی، اس کی نسبت امام الانبیاء سے ہو گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے میں عرض کر رہا تھا دو حصے، ایک مکہ کا اور ایک مدینہ۔ اب مکہ کی زندگی کا جو دور ہے، دنیا میں جس نے بھی آقا کریم کی زندگی پہ لکھا، مسلمانوں نے لکھا یا غیر مسلموں نے لکھا، اس نے یہ دو حصے الگ الگ لکھا کہ مکہ کی زندگی میں آقا کریم علیہ السلام کیسے رہے، آقا کریم علیہ السلام کا سامنا کس سے تھا، آقا کریم علیہ السلام پہ جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی وہ کیسے تھی۔ یہ بڑا دلچسپ سبق ہے کہ مکہ میں نازل ہونے والی ساری آیتیں، مکہ میں نازل ہونے والا سارا کلام اور مکہ کی آقا کی ساری زندگی وہ عقائد کی درستگی سے وابستہ ہے، اور مدینہ کی آقا کی زندگی، مدینہ میں نازل ہونے والا قرآن، مدینہ میں نازل ہونے والا رب کا کلام، وہ اب حدیث کی صورت میں ہے یا قرآن کی صورت میں ہے، اس سارے کا دار و مدار انسان کے اعمال کی درستگی سے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت و نبوت کے بعد یہ سلسلہ قائم ہے کہ ہر نبی اپنی نبوت و رسالت میں پہلے کے جو انبیاء تھے، حضرت نوح کا ذکر ہم نے پڑھا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، یہ جو انبیاء ہیں ان کی نبوت و رسالت کا، ان کے دعوت و تبلیغ کا جو انداز ہے وہ صرف عقائد سے وابستہ ہے کہ انسان کے عقیدے خراب تھے، عقائد درست ہونے چاہیے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے کے بعد آنے والے نبیوں اور رسولوں کی جو تبلیغ ہے، ان کی جو دعوت ہے، ان کا جو درس ہے، ان کی نبوت و رسالت کا جو انداز ہے، اب اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے جس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور ایک ہے کہ جس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 85 ہم پڑھ رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے نبیوں میں ان انبیاء کی صف میں شامل ہیں جن کی دعوت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ عقائد کے ساتھ ہے اور ایک حصہ اعمال سے وابستہ ہے۔ توجہ دیجئے گا، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اپنے رب کا کلام لے کر آئے، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ پہلا سبق وہ ہے جو ہر نبی اور ہر رسول اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہے کہ غیروں کو سجدہ نہیں کرنا ہے، وحد اللہ شریک کے سامنے جھکنا ہے۔ یہ ازلی سبق، یہ ابدی سبق اور یہ ہمیشہ قائم رہنے والا وہ سبق جو ہر نبی اپنی قوم کو سکھاتا ہے۔ اب اسی نبوت کا دوسرا حصہ دیکھیے اور ان کی رسالت کی دعوت کا دوسرا حصہ دیکھیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان۔ انسان کے اعمال کی درستگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم کے بعد آنے والے انبیاء کرام نے انسان کے اعمال کی درستگی کا جو تسلسل جاری کیا ہے، حضرت شعیب اس کی صف میں شامل ہے۔ اب اس صف کے پہلے آنے والے نبی اور رسول کی رسالت کی دعوت کا انداز دیکھیے
قد جاءتکم بینۃ من ربکم۔ حضرت شعیب اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میری قوم، اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو، مجھے تمہیں رب کی طرف سے بھیجا ہوا مانتے ہو، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ اب کرنا کیا ہے کہ تم نے اپنے ناپ تول کو درست کر لینا ہے۔ بڑا ہی باریک مسئلہ ہے، بڑا ہی حساس مسئلہ ہے، اور بڑا ہی انسان کی فطرت کے قریب ترین عنوان ہے۔ اور یاد رکھیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نسبتیں جیسے جیسے رسولوں اور نبیوں کو نسبتیں عطا ہوئی، انہوں نے ان کے شرف کو، ان کی فضیلت کو، ان کی عزت کو بڑھا دیا۔ لیکن جیسے جیسے کوئی نسبت منسوب ہوتی چلی گئی امام الانبیاء سے، خاتم الانبیاء سے، ہر نسبت جب منسوب ہوئی امام الانبیاء سے، خود اس نسبت کا فضیلت اور شرف بڑھتا چلا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو درس یہ دے رہے ہیں کہ اعمال میں تم نے یہ دیکھنا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کیونکہ یہ قوم تاجر تھی، تجارت ان کا پیشہ تھا، اور ظاہر ہے انسان جب تجارت کے پیشے کو اپناتا ہے، انسان کی جبلت ہے، انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ زیادہ نفع چاہتا ہے، اور زیادہ نفع کے تلاش میں، زیادہ فائدے کے تلاش میں وہ کرتا کیا ہے؟ وہ اپنے نام تول میں کمی کرتا ہے۔ اب رب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ وحی کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے زمانے گزر گئے، صدیاں بیت گئی، اپنی قوم کو یہ درس دیا۔ سمجھنے کی بات ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے درس کیا ہے؟ حضرت شعیب دنیا سے چلے گئے، ان کی قوم دنیا سے چلی گئی، اور رب کے کلام میں جیسے میں نے عرض کیا کیونکہ اس کی نسبت خاتم الانبیاء سے ہو گئی، لہٰذا یہ صبح قیامت تک رہنے والا کلام، یہ دائمی اور ابدی کلام، یہ ہمیشہ سے اسی طرح سدا بہار رہنے والا کلام، اس کلام میں رب نے اپنے اس محبوب مقرب نبی کی دعوت کا، ان کی تبلیغ کا، ان کے درس کا وہ حصہ شامل کر دیا۔ وہ حصہ کیا تھا؟ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اے میری قوم میں تمہارے پاس آیا، تم نے مجھے رب کی طرف سے بھیجا ہوا مان لیا۔ اب جب مان لیا ہے نا، ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ اب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے اپنے پیمانے درست کر لینا۔ عظیم مکرم، میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دائمی رہنے والا کلام، یہ صبح قیامت تک رہنے والا قرآن، یہ ہمیں حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت کا یہ پیغام اس لیے محفوظ کیے ہوئے ہے۔ یہ صبح قیامت تک، یہ دائمی اور ازلی، یہ ہمیشہ تک سدا بہار رہنے والا یہ قرآن ہمیں حضرت شعیب کی اس دعوت کا وہ عنوان کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ خبردار رہو، انسان کی فطرت کے قریب ہے، انسان کی جبلت کے قریب ہے کہ انسان حریص واقع ہوا ہے، انسان لالچی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ نفع کے لالچ میں، زیادہ فائدے کے لالچ میں انسان کبھی بھی اپنے پیمانے کو، اپنے ترازو کو، اس میں کوئی کمی بیشی لا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ سبق نیا نہیں ہے، اور یہ جبلت بھی نئی نہیں ہے۔ آج کوئی کہے نا کہ آج کا کوئی گمراہ ہوا ہے، تو قرآن بتائے گا کہ یہ آج کا کوئی گمراہ نہیں ہوا، لیکن دونوں باتیں ذہن میں رکھنی ہے، آج کا گمراہ بھی نہیں ہوا اور اصلاح کا آغاز بھی آج سے نہیں ہوا۔ میری یہاں مراد آج سے خاتم الانبیاء کی رسالت و نبوت ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ جناب رسالت مآب حضور ختمی مرتبت نے ہمیں یہ بتایا، تو
قرآن کہتا ہے کہ اپنے ذہنوں کو ذرا کھولو، یہ تو زمانے ابھی بیت گئے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں۔ حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا تھا کہ دیکھو اگر تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہو، اگر تم یہ تسلیم کر چکے ہو کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا، اور تب لفظ پہ توجہ دیجئے گا، بیناتم من ربکم، بہت ہی دلچسپی کی بات یہ ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں الہ نہیں کہا، خالق نہیں کہا، رب کہا، اس لیے کہ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ اب بات بھی کیونکہ انسان کے نفع کی کرنی ہے، انسان کے رزق کی کرنی ہے، انسان کی روزی کی کرنی ہے، تو حضرت شعیب کی دعوت کا انداز دیکھیے اور قربان جائیے اس کلام الہ کا اسے محفوظ کرنا دیکھیے کہ حضرت شعیب کے اس دعوت کے کلام کو محفوظ کیا گیا کہ قد جاءتکم، میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، بیناتم، اور تم نے تسلیم کر لیا ہے، واضح ہو گیا ہے، روشن ہو گیا ہے، من ربکم، میں تمہارے پالنے والے کی طرف سے بھیجا گیا۔ انسان کیا سوچتا ہے میں ترازو میں کمی بیشی کروں گا، میں پیمانے میں کوئی فرق لاؤں گا، ہو سکتا ہے میں فائدہ حاصل کر لوں، ہو سکتا ہے میں اپنا رزق بڑھا لوں، ہو سکتا ہے میں اپنا نفع بڑھا لوں، اور یہ آج کی بات نہیں، زمانے گزر گئے، صدیوں پہلے انسان کی جبلت یہیں پہ رکی ہوئی تھی، یہیں پہ انسان سوچ رہا تھا، اور آج کا بہت عقل مند انسان، آج کا بہت لاجیکل انسان بھی یہی کچھ سوچ رہا ہے کہ میں ذرا سی کمی بیشی کروں گا مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ رب کا کلام کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو نیا عقل مند نہیں ہوا ہے، یہ بڑے پرانے عقل مند تھے، لیکن نبیوں کا پیغام سن لو اور دعوت انبیاء کا پیغام سن لو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، جو نبی کی نبوت کو مانتا ہے وہ اپنے پیمانے میں کمی نہیں لائے گا، وہ اپنے ترازو کو درست رکھے گا۔ عزیز مکرم آج کی میں بات کو یہی ختم کر رہا ہوں، یہ آیت مبارکہ طویل ہے اور اس کا سبق طویل ہو جائے گا۔ انبیاء کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نسبت اور تعلق کا اظہار اعمال سے ہونے والا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم کی دعوت کے بعد انبیاء کی دعوت اب دو حصوں میں ہے، ایک حصہ عقائد کا ہے اور ایک حصہ اعمال کا ہے۔ حضرت ابراہیم کی نبوت کے بعد دعوت دو حصوں میں ہے، ایک عقائد سے متعلق ہے اور ایک اعمال سے متعلق ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس صف کے اول میں شامل ہے اور پہلا سبق یہ دیا گیا اعمال کی درستگی میں کہ انسان جو انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے، جو نبیوں کو برحق مانتا ہے اور ان کو پالنے والے کی طرف سے مانتا ہے، وہ اپنے پیمانے کو درست کر لے گا، وہ اپنے ترازو کو درست کر لے گا۔ عزیز مکرم یہی نسبت انبیاء ہے، یہی درس انبیاء ہے اور یہی سبق اس کلام الہ کا ہے کہ پیمانے درست کر لیجئے، اپنے ترازو درست کر لیجئے۔